هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیے آج کا جو درس ہے وہ میں نے عرفات کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں پرسوں جمعہ کے دن ہندوستان میں عرفات کا دن ہے. اس کے بارے میں اکثر لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ عرفات کا روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ عرفات کے دن کے بارے میں بہت ساری باتیں احادیث میں موجود ہے. اگر کوئی آدمی ان باتوں کو اگر جانے گا، اس کا علم اس کے پاس ہوگا، پھر وہ آدمی، وہ انسان، وہ عورت، وہ مرد، ہر وہ شخص جس کو عرفات کے بارے میں جو اب میں بیان کرنے والا ہوں یہ بات اگر معلوم پڑے گا تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، کیوں عرفات کا دن اتنا عظیم الشان دن ہے، کیوں عرفات کے دن کے روزے رکھنے سے 2 سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں، کیا بات ہے اس دن کے اندر، کیوں اللہ نے اس دن کو اتنی بڑی فضیلت دی، یہ سب باتیں آپ کو معلوم پڑے گا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عرفات یعنی ذی الحجہ یہ جو مہینہ ہے اس کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا دن کے اعتبار سے یعنی صبح کے اوقات کے اعتبار سے سال میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. رات کے اعتبار سے سال میں اگر کوئی افضل 10 راتیں ہیں تو وہ رات رمضان کے آخری عشروں کی راتیں ہیں. ان 10 دنوں میں جو بھی آدمی عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور خاص کر کے پرسوں جو عرفات کا دن 9 ذی الحجہ، اس دن کا روزہ، اس دن خاص کر کے دعا کرنا، اس دن خاص کر کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ آدمی اس کے ثواب کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے مشائخ، خاص کر کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سال بھر اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو اس کو روکے رکھتے، مانگتے نہیں، انتظار کرتے 9 ذی الحجہ کا دن، عرفات کا دن آئے اور اس دن میں اللہ سے وہ دعا مانگوں گا یا مانگوں گی جس کے بدولت، جس کے وجہ سے سال ختم نہیں ہوتا تھا، وہ جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی. آ رہا ہے میں جو بات بتا رہا ہوں؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، مفسر، فقیہ، کیا بیان فرماتے ہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ضروریات کو اللہ سے مانگنا اگر ہے تو دوسرے دن میں نہیں مانگتے تھے، سال بھر اگر کچھ مانگنا ہے سال بھر کے لیے وہ کس دن مانگتے تھے؟ وہ عرفات کے دن مانگتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیر الدعاء
دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر ہے تو عرفات کے دن کی دعا ہے۔ عرفات کے دن یعنی پرسوں کے دن اگر آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روزہ رکھ کے اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اور کیا آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ سال ختم ہونے سے پہلے جو دعا مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ، 20 دن یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کے ساتھ میرا اللہ میری دعائیں قبول کرے گا۔ اور دعاؤں کی جو شرائط ہے، حرام نہ کھانا، نمازوں کی پابندی، ایمان کی حفاظت، شرک بدعت نہ کرنا، یہ اگر انسان نہیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ عرفات کے دن اگر وہ کوئی دعا مانگتا ہے، کچھ بھی ہو جائز دعا اللہ سے اگر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ابھی سوچو آپ، ایک دن کل جمعرات کا بچا ہوا ہے، پرسوں وہ دن آ رہا ہے، عظیم الشان دن، آج سے تیاری، میں اللہ سے یہ مانگوں گی، یہ مانگوں گا۔ خاص کر کے کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ یہ مانگنا، ایمان کی حالت میں موت، ایمان کی حالت میں زندگی، دنیا اللہ دے گا۔ دنیا مانگیے، عرفات کے دن دنیا بھی اللہ سے مانگیے، لیکن سب سے پہلے اللہ سے آخرت کا مطالبہ کیجیے۔ ہمارے قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے، حشر کا میدان ہمارے لیے اللہ سایہ نصیب کرے۔ جب اٹھایا جائے گا، سورج سر پر ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ جو حالات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے عرفات کا جو دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نقل کرتے ہیں، افضل الایام یوم عرفہ، سب سے بہترین اگر کوئی دن ہے 10 دنوں میں، ذی الحجہ کا پورا 10 دن، اور اگر ایک دن اگر مانیں گے، کوئی ایک دن افضل اگر ہے تو کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ اور ابن حبان کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی افضل دن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس دن آسمانی دنیا پہ آتا ہے، 7 آسمان ہیں، یہ پہلا جو آسمان ہمارے چھت پر ہے، ہمارے سروں پر جو ہے، اس آسمان پر اللہ اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ آتا ہے، آ کر اس دن آسمان والوں کے پاس زمین والوں پر فخر کرتا ہے، یعنی فرشتوں سے اللہ کہتا ہے عرفات کے دن، دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندوں کی طرف۔ وہ کون سا دن ہے عرفات کا دن؟ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں، ان کی طرف خاص کر کے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ عرفات کا دن پرسوں کون سا دن ہے؟ پورے حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے، اور حج کا نام عرفہ ہے، الحج العرفہ، حج کیا ہے؟ عرفائی حج ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں اگر کوئی حاجی نہیں آیا، حج ہی نہیں ہوا۔ پھر کچھ بھی چھوٹ جائے، ہر حج کے ارکان، حج کے جو چیزیں ہیں، اس میں کچھ بھی اگر چھوٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، اس پر پینلٹی ہے، دم ہے، وہ دیں گے تو حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے دن اگر کوئی حاجی موجود نہیں ہے، آ نہیں پایا، تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، آئندہ سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ ابھی آئے گا، آپ دیکھیے، یوٹیوب میں دیکھیے، عرفات کا میدان حاجیوں کا دیکھیے، وہ جو لوگ جمع ہوتے لاکھوں میں، سفید کپڑے، بال بکھرے ہوئے،
اور ایسے لگتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس بڑائی بیان کرتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں۔ عرفات میں سب سے افضل کام دعا ہے، وہاں دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انظروا الی عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو، وہ میرے پاس آئے ہیں پراگندہ حال، بالوں کا حال دیکھو ایسے کہ کوئی کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، عاجز بن کے، محتاج بن کے، اس طرح سے آیا۔ اللہ فخر کر، دیکھو میرے بندے ہیں، یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ دن عرفات کا دن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انکم لتقرؤون آیتا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن کر دیتے، اس دن کو عید کے دن کی طرح سے ہم مناتے۔ کون کہتا ہے؟ ایک یہودی۔ کس سے کہتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جو اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہمارے مذہب میں وہ آیت ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اسلام کی تکمیل کا ذکر ہے، اسلام مکمل۔ بس قرآن کی آخری آیت، قرآن کی کیا ہے؟ آخری آیت۔ جب چیزیں ختم ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب کوئی نیا حکم نہیں، اب عید 2 ہوں گے، 5 نمازیں ہیں، سنتیں اتنی ہیں، زکوٰۃ 2.5% ہے، یہ سب اسلام کا جو بھی قانون ہے اب ختم، مکمل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی مکمل کرتا ہے کوئی چیز کو کیا کرتا ہے؟ خوشی مناتا ہے نا۔ آپ کالج پاس کرتے ہیں، آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں، آپ کہیں سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی ریٹائرڈ ہوتے ہیں، کچھ بھی آپ اپنے اعتبار سے کچھ بھی کسی بھی منصب سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ سبکدوش ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو آدمی خوشی مناتا ہے، ہو گیا بس، کام ہو گیا بس۔ یہودی کہہ رہا ہے حضرت عمر سے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اندر اگر نازل ہو کے رہتی، ہم اس دن کو، اس آیت کے نزول کے دن کو، جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم اس کو عید کی طرح سے مناتے، اتنا خوش ہوتے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انی لأعلم حیث انزلت وأین انزل وأین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ضرور بضرور میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے، یہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں۔ وہ کب نازل ہوئی؟ عرفات کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو۔ اور وہ کون سی آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سفیان رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ دن جمعہ کا ہوگا، جیسے کہ اس مرتبہ آ رہا ہے، تو اس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہے، اور اپنی نعمت کو بھی تم پر میں نے مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام دین سے میں راضی ہو گیا، دین مکمل۔ آج کے بعد اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اس میں آگے پیچھے ابھی نہیں ہو سکتا، جو اسلام کے احکامات آ گئے، اب کوئی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پہلے زمانے میں حج جو کرتے تھے بہت سارے شرکیہ کام بھی کرتے تھے، ننگا ہو کے طواف کرنا کعبۃ اللہ کا،
بہت سارے وہ شرکیہ کام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج جو کیا، اس میں وہ طریقہ تھا جو اللہ کو پسند تھا، مکمل ہو گیا۔ جو پرانے طریقے تھے وہ ختم ہو کے واپس اسی طریقے پر دین آ گیا جو شروع میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حج کا طریقہ جو صحیح تھا، اللہ کے نزدیک جو مقبول طریقہ تھا، اسی پر لوٹ کر واپس کیا ہو گیا، حج آ گیا، مکمل ہو گیا، برائی سے پاک ہو گیا۔ اور اسی دن قرآن کی بھی تکمیل، آخری آیت نزول کے اعتبار سے، تو یہ آیت کے بارے میں یہودی کہتا ہے کہ ہمیں اگر معلوم ہو جائے یا ہم میں وہ آیت اگر نازل ہو جائے، ہم اس آیت کے نزول والے دن، یعنی جس دن نازل ہوا، کون سا دن ہوا، عرفہ کا دن، تو ہم اس کو عید کے طور پر اتنی خوشیاں مناتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت ایسی رکھی ہے، دین کا اکمال اسی دن میں ہوا۔ حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے پر، اللہ کے نبی نے یہ کی حج کیا ہے، اسلامی حج، وہ یہی جو اسلامی طریقے پر، جو مکمل اسلامی طریقے پر تھا، وہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، کر کے دکھایا تھا۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مسائل سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور اسی دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے، حاجیوں کے لیے نہیں۔ حج میں جو ہے ان کے لیے یہ روزہ سنت نہیں، حج کرنے والے لوگوں کے علاوہ جو ہے، جیسے ہم لوگ انڈیا میں، پاکستان میں، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، بحرین میں، جتنے بھی ہیں، سعودی میں وہ لوگ جو حج کو نہیں گئے، وہ لوگ، حاجیوں کے لیے روزہ سنت نہیں، حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، ہم لوگوں کے لیے یہ روزہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، عرفات کے دن کا جو روزہ ہے، اللہ کے ذات سے امید ہے یہ 1 سال پہلے والے گناہ جو ہے اللہ وہ بھی معاف کرے گا، اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ 2 سال کے گناہ معاف یہ ایک روزے کے بدلے۔ کہیں دعوت ہو تو ہم لوگ سب کو لے کے جاتے ہیں، کہیں اور کوئی چیز ہو تو ہم سب کو بولتے ہیں، تو اس میں بھی خود بھی روزہ رکھنا، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اس کی فضیلت بتانا، بچے 1 سال کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی دن، عرفات کے دن، اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کسی کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس دن وہ دعا کرتا ہے۔ کسی کے مقدر میں ہے، ہمارا سب تقدیر لکھ چکا ہے، ہمارے کس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا گیا معلوم نہیں ہے، عرفات کے دن دعا کرتا ہے وہ، اس دعا کے بدلے اس کے مقدر میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہوگا کہ پہلے اس پر جہنم واجب تھی، آج اس نے دعا کیا، اب اس کے اوپر سے جہنم جو وجوب واجب ہو گیا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا، اس کو جہنم سے ہم نے آزادی دے دی۔ اور کیوں آزادی اللہ نے دی؟ کیونکہ عرفات کے دن اس نے دعا کی تھی، تو اس لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن جتنے گردنوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن اللہ تعالیٰ آزاد نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے زیادہ آدمی اس میں کیا کرے، اپنی مغفرت کا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تو اس سال اس دن خاص کر کے روزہ، اس دن
خاص کر کے دعائیں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اتنا آپ کریں. اور سب سے زیادہ آدمی کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کا دعا ہے. اور اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، عرفات کے دن سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنا آسان ہے دیکھو. عرفات کے دن پورا دن حساب لگائیے 100 مرتبہ، میں 1000 مرتبہ پڑھوں گی. بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بچے کو یاد رہے گا. اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین کلمہ جو عرفات کے دن جو کہی جاتی ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے پڑھنا. اللہ کے نبی نے عرفات کے دن، اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے عرفات کا دن ان کے زمانے میں بھی آیا، وہ لوگ یہ بات بولا کرتے تھے، یہ کلمہ بولا کرتے تھے. ایک بات تو یہ کیا پڑھنا ہے کثرت سے عرفات کے دن؟ روزہ رکھنا، اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے پناہ ملے یہ اللہ سے مطالبہ کرنا، اللہ سے مانگنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے کہنا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو زیادہ جو ان ایام میں پڑھے جاتے ہیں خاص کر کے عرفات کے دن وہ تکبیر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ الگ الگ دعائیں ہیں، آپ جو بھی یاد ہو آپ پڑھیے اس کو. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر وللہ الحمد. جو بھی آپ کو یاد ہو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ شروع میں یا 3 مرتبہ. یہ جو تکبیر ہے عام طور پہ آپ سنتے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھنا عرفات کے دن. اور اس میں اپنے لیے جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میرے دنیا کو بہتر بنا، میرے آخرت کو بہتر بنا. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ مجھے تو بخش دے. میرے قبر کے عذاب کو ہٹا دے. جہنم کے عذاب سے مجھے پناہ دے دے. قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی اس ہولناکی سے مجھے بچا. اللہ سے دعا کرنا. اس لیے اس کا خیال رکھ کر یہ فضیلتیں یاد کر کے آدمی اگر اس دن کو گزارے گا تو آدمی کامیاب ہوگا. اگر یہ یاد نہیں ہے، خیالات ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے اندر اس کا علم نہیں ہے، تو پھر آدمی کے اندر وہ تشنگی، وہ پیاس نہیں ہوگا، وہ جذبہ نہیں ہوگا کہ اس دن کیا کرنا ہے. تو اس لیے ابھی سے پرسوں ہے تو کل ہی تیاری کیجئے. گھر والوں کو بتائیے کہ آپ لوگ بھی ایک روزہ رکھیے. اکثر لوگ عورتیں رکھتے ہیں گھر میں ہے نا، مرد رمضان میں پورا روزہ رکھتے ہیں لیکن عرفات کا وغیرہ اتنا احتیاط نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ ٹھنڈی میں گرمی میں سب انتظام کرتے ہیں. یہ ایک روزہ آپ رکھوائیے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اور کہیے کہ اللہ سے مانگو جہنم سے پناہ. کیا معلوم کہ آئندہ سال ہم لوگوں کو عرفات کا دن نصیب ہو یا نہ ہو. کتنے لوگ پچھلے سال موجود تھے، اس سال نہیں ہیں. یہ امید میں نہیں رہنا کہ ہم آگے کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہے نا بتا کے نہیں بیچتا ہے موت کو، کب آئے گا، کس حال میں آئے گا. وہ اللہ کے علم میں ہے، اچانک آتا ہے. اس وقت کا پچھتانا کوئی پچھتانا نہیں. اب اللہ نے وقت دیا ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر ان ایام کی قدر کرتے ہوئے آدمی اگر گزارے گا، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی اس کی بہتر بنے گی. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.